یہاں تک کہ وہ ہنی مون پر بھی سرد اور بجھا سا رہا اور اس کے دل میں اسے شدت سے محسوس کیا۔ پہلے تو اس نے ارمغان کی جاننے کی وجہ کوشش کی، مگر اس کا روڈ بیہیو اسے طاؤلا نہیں لگا تھا اور دونوں کے درمیان بحث و تکرار ہونے لگی، جس میں گھر والوں کو بھی شامل کر کے مہین نے اس کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی اور خود کو اس کی نظروں سے گرا بیٹھی۔ دل میں تو وہ پہلے بھی موجود نہیں تھی، وہاں تو ابرش کا قبضہ تھا۔ سب مہین کے ساتھ ہنی مون پر گیا تھا تو تب بھی وہ دن رات ابرش کے بارے میں ہی سوچتا اور ایک فیصلہ کرنے پر مجبور تھا کہ وہ سب کی مخالفت مول لے کر ابرش کو بیوی کا رتبہ دے گا۔ مگر جب وہ واپس آیا تو اس وقت اس کی موت کی خبر سن کر ارمغان لگاری کی تو دھچکا پہنچا تھا اور اس کی بھی حالت بھی مہین کو اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کے دل پر حکمرانی ابرش کئی دن اور موت کا شوق منایا تھا اور ایک دن پھر اس آدمی نے ایسی خبر دی تھی جس سے پھر وہ جی جس لڑکی کی وجہ سے ابرش سمجھ نہیں پایا تھا دفنایا گیا تھا وہ کوئی اور تھی۔ اس کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ وہ ابرش کی تلاش میں لگ گئے تھے تاکہ اسے سزا دے سکے۔ وہ خود ابرش کو ڈھونڈنا چاہتا تھا مگر سزا دیے لینے کے لیے، مگر اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ ایک دن وہ اس کے بارے میں فون پر اپنے آدمی سے بات کر رہا تھا کہ مہین نے سن لیا تھا اور خطرہ ہوا کہ کہیں وہ گھر والوں کو بتا نہ دے، اس لیے اس نے طلاق کی دھمکی دے کر اسے چپ کروا دیا تھا۔ ابرش کی تلاش نے اس نے پورا لاہور شہر چھان مارا تھا مگر 6 سال گزر گئے وہ نہ ملی۔ وہ مایوس ہو کر اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسلام آباد میں ہوگی اور آج 6 سال کے بعد اس کی طرف سے نوٹس موصول ہوا تو نہ صرف اس کی اسلام آباد میں موجودگی کا پتہ چلا بلکہ وہ اس کے بچے کی ماں تھی۔ اس خبر نے جتنی اسے خوشی دی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مہین بے اولاد تھی، اچھے 6 سال سے حویلی والے اس کی اولاد کے لیے ترس رہے تھے اور یہ سب جاننے کے بعد اسلام آباد جا کر ابرش کو منانا چاہتا تھا، اپنے بیٹے کو اپنی شفقت دینا چاہتا تھا اور سب کے لیے پہلی بار اس نے مہین سے کھل کر بات کی تھی۔ مہین میں مزید خاموشی سے سائے میں نہیں جی سکتی۔ ابرش نے بے شک اس کے گھر آئی تھی مگر میری بیوی تھی، تمہارے اور میری زندگی میں آنے سے پہلے ہی اس نے اپنی بیوی مان کر ازدواجی تعلق قائم کر لیا تھا۔ مجھے لگا وہ وقتی کشش تھی مگر جب تم میری زندگی میں آئی تو مجھے احساس ہوا کہ وقتی جی اور تمہارے ساتھ بھی چین نہ ملا تو میں نے اسے سب سے پہلے سامنے اپنانے کا سوچا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنی سوچ پر عمل کرتا شاید میری تم سے شادی کی وجہ سے ہرٹ ہو کر حویلی سے چلی گئی تھی۔ بعد میں حالات تم سے واقف ہوں کہ کتنا ڈھونڈا، اب مجھے پتہ چلا کہ وہ اس کے پاس میرا بیٹا ہے اور میں خود میرا خون، میری اولاد، میری جائیداد کا وارث۔ اب میں کسی بھی قیمت پر اسے چھوڑ نہیں سکتا، مجھے اپنی بیوی بیٹے دونوں کو اپنانا ہے۔ اسلام آباد جا رہا ہوں، امید ہے کہ تم تعاون کرو گی، لیکن اگر نہیں کرو گی تو تمہاری مرضی، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اپنی بیوی بیٹے کو لے کر آؤں گا اور انہیں ان کا حق دوں گا جسے آج 6 سال سے محروم ہوں۔ اور سن کر اگرچہ مہین کو دھچکا لگا تھا لیکن اس دن احساس اسے پہلی بار ہو چکا تھا کہ اگر کبھی ابرش اسے ملی تو ضرور اسے اپنائے گا۔ اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر کے تقدیر کے فیصلے پر آگے سر جھکا لیا۔ دوسری طرف ارمغان لغاری نے 6 سال بعد ابرش کے سامنے کھڑا تھا۔ ابرش ایک نظر دیکھ لینے کے بعد چہرہ دوسری طرف پھیرا تھا۔ وہ شیلا فروخ کے کہنے پر بڑی مشکل سے اس کی ملاقات کے لیے تیار ہوئی تھی، ورنہ اس کا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ وہ اس خود غرض انسان کے ساتھ شکل دیکھے جس نے محض اپنی وقتی خواہش کے لیے اس کا استعمال کیا تھا۔ ارمغان کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر بڑی محبت سے اس کا نام لیا مگر ابرش کی طرف سے خاموشی چھائی رہی۔ جواب دینا تو وہ دور، ارمغان کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ یہی چیز ارمغان کے دل کو چیر بیٹھی تھی۔ چپی تھی ابرش چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے پھر پکارا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے بہت نفرت ہے، اسی لیے مجھے تم دیکھنا بھی نہیں چاہتی اور میں شاید اسی نفرت کا ہی مجھ سے کیوں، لیکن میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں، وہ ہے معافی، کیونکہ میں نے تمہیں ایسا نام دیا جو تمہارا تھا ہی نہیں۔ بنی یہ ایک ایسا ترین لفظ ہے جس کو سن کر نہ جانے تمہارے دل پر کیا گزرتی ہوگی اور احساس مجھے اب ہو رہا ہے۔ اسی بدترین لفظ کی وجہ سے میں تمہیں تمہارا حق نہیں دیا، تو عزت نہیں دی، جو رشتہ ہمارا اس میں وہ مقام نہیں دیا تم ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا اور منت کرنے والے انداز میں بولا، ابرش میں چاہتا ہوں تم واپس آؤ اور میرے لیے رائم کی خاطر 6 سال وہ باپ کی شفقت سے محروم رہا، اب مزید اسے محروم مت کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارا جائز حق مقام دلاؤں گا، حویلی والوں کے سامنے اعلان کر کے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کرواؤں گا، ونی کے لیبل سے آزاد کرواؤں گا، تم چاہو تو میں عدالت میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، قانوناً اس داغ کو بھی مٹاؤں گا اور اس کی خاطر رسم کو بھی خاتمے کے لیے تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ پلیز اپنا طلاق والا نوٹس واپس لے لو۔ ابرش کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اب کیوں ارمغان لغاری، اب کیوں؟ ایک رات کے لیے میرا استعمال کرنے کے بعد خیال نہیں آیا کہ میں آپ کی بیوی تھی، مجھے میرا جائز مقام دلا دیں، صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے؟ کس قدر خود غرض انسان ہو، میں جانتی ہوں اب میرا ساتھ تم اس لیے نہیں مانگنے آئے کہ تمہارے
میرے ساتھ خواہش ہے، بلکہ اس لیے کہ تمہارے بیٹا میرے پاس ہے، اور تم صرف رام کی وجہ سے آیا کیونکہ تمہارا من پسند خاندانی بانجھ ہے، من پسند خاندانی بیوی بانجھ ہے نا۔ وہ غصے سے ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ ارمغان لگاڑی کی طرف اٹھا۔ ایسا مت کہو ابریش، میں نے تم سے اپنی خواہش پوری کی، بیوی سمجھ کر قریب آیا، تم سے پہلی نظر میں محبت ہوئی۔ ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں فوری طور پر تمہیں سب کے سامنے نہیں لے آیا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ اس پر عمل درآمد کرتا تک اتنے میں تم حویلی سے غائب ہو چکی تھی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میری ذہنی حالت کس قدر خراب ہوئی، میں نے بہت ڈھونڈا، میں نے تم غائب ہو کر بہت شدت سے میرے دل پر قیامت ڈھا کی تھی۔ مہین سے میں نے شادی ضرور کی تھی، لیکن مجھے اس سے محبت نہیں تھی، اور واپس آنے کے بعد جب میں نے تمہیں دیکھا تو تم سے محبت کر بیٹھا، لیکن تم نے مجھے بہت جلد بازی کی۔ کچھ تو انتظار کرتی، میرے واپس آنے تک تو رخصتی صفائی دیتے ہوئے آخر اس نے شپک گیا تھا۔ ابریش نے شدید غصے سے اسے دیکھا۔ پریگننٹ تھی میں، کیسے رکتی؟ حویلی والوں کو پتہ چلتا تھا تو کیا وہ میرے بچے کو پیدا ہونے دیتے؟ اور آپ کا کیا بھروسہ؟ اس بات سے ہی مکر جاتا کہ آپ کا تو نہیں، بنی کے ساتھ کچھ بھی بد کرداری کا لیبل لگ جاتا تو شاید آپ زندہ بھی نہ ہوتی۔ لہٰذا مجھے یہی بہتر لگا کہ حویلی والوں کو پتہ چلنے سے پہلے ہی حویلی چھوڑ دو۔ ارمغان لگاری نے گہری سانس لی اور بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ اس وقت اس نے کیا جو حالات کے لحاظ ٹھیک تھا، غلطی ساری اس کی تھی۔ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بعد وہ لیٹ ہو گیا تھا، لیکن اب وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتا تھا۔ ابریش راضی نہیں ہو رہی تھی تو اس نے شیلا فروخی کی منت کی اور اس کو راضی کرے۔ شیلا فروخی دل سے چاہتی تھی کہ ابریش اور اس کے بیٹے کو اس کا حق ملے، وہ سب خوشیاں ملیں جن سے وہ محروم تھی۔ اس لیے اس نے ابریش کو سمجھایا کہ خوشیاں تمہارے در کو خود چل کر آئی ہیں، لہٰذا ان سے منہ مت موڑو، اپنا نہیں تو اپنے بیٹے کا سوچو، اب اسے اپنا حق لینے دو۔ طلاق لے کر اپنے ساتھ ہی تم رائم کے ساتھ بھی برا کرو گی۔ صرف شیلا فروخی ہی نہیں بلکہ فون پر صاحبہ لگاری نے بھی اسے سمجھایا تھا۔ ارمغان لگاری کو معاف کر کے اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوگی، اگرچہ دل راضی نہیں تھا، مگر صاحبہ لگاری اور شیلا فروخی اس کی موسم تھی، وہ انہیں کیسے انکار کر سکتی تھی۔ رائم باپ سے مل کر بہت خوش ہوا تھا۔ ارمغان لگاری کا چہرہ اس کے مان جانے کی خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ وہ ابریش اور رائم کو لے کر حویلی پہنچا تو سب کو شاق لگا۔ رائم کے بارے میں استفسار کرنے پر ارمغان نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ اس کا بیٹا رائم لگاری ہے، اور یہ والا شاق پہلے سے بھی بڑا تھا سب کے لیے، خاص طور پر شہباز لگاری نے تو وبیلہ مچا دیا۔ ارمغان سے کہنے لگی کہ یہ تمہارا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لڑکی نے 6 سال نہ جانے کہاں گزارے، کس کس کے ساتھ مکالمہ کیا ہوگا، اس بچے کو تمہارا بیٹا مان کر اس حویلی کا وارث ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ شہباز لگاری کی اس بات پر جہاں ابریش کا چہرہ دھواں ہوا تھا، ارمغان کے بھی چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انتہائی غصیلی نگاہوں سے شہناز لگاری کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، بھابی یہ بات آپ نے آج تو بول دی، آئندہ اگر کہی تو بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ میری بیوی کی پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ مجھے آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں۔ جس کو نہیں یقین وہ مت کرے، مجھے کوئی بات پرواہ نہیں، لیکن اب بات صرف سب کو واضح کر دوں، اگر کسی نے میری بیوی کو کردار کشی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، خدا کی قسم کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ وارننگ دیتا ہوا ابریش کو اور رائم کو لیتے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ مہین ان کے آنے سے پہلے ہی اپنا سامان دوسرے روم میں منتقل کر چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس بیڈ روم میں وہ اسے نہیں اپنی محبت کو ہی رکھے گا۔ رائم کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی، نئی جگہ، نئے ماحول، خاص طور پر باپ کو پا کر بے حد مسرور تھا، جبکہ ابریش خاموش اور سنجیدہ تھی، آنکھوں میں تذبذب اور دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اتنے سالوں بعد یہ سب ملنا اور قبول کرنا اسے سب عجیب لگ رہا تھا، اور دوسری طرف ارمغان بھی بے چینی کا شکار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ابریش سے بات کرے اور اس پر اعتماد کرے، اس کے دل کی کیفیت کو سمجھے، اور دونوں کی طرف محبت اور اعتبار کی فضا قائم ہو، وہ اپنا رشتہ نئی سرے سے شروع کریں۔ لیکن ابریش کا روکھا اور محتاط رویہ اسے جھجکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دوسری طرف حویلی کا ماحول بھی خاموش اور الجھا ہوا تھا۔ احسان لگاری، شہباز لگاری اور فراز لگاری کو مشترکہ رائے تھی کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابریش اور رائم کو قبول کر لینا چاہیے۔ جب ارمغان رائم کو اپنی اولاد مان رہا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بیٹا نہیں ہے؟ احسان لگاری نے کہا، وقت بدل چکا ہے، ہمیں بھی دل بڑا کرنا ہوگا۔ رائم ہمارا ارمغان کا بیٹا ہے تو ہمارا خون ہے، اسے رد کرنا ناانصافی ہوگی۔ شہباز اور فراز لگاری نے بھی اس فیصلے میں باپ کی تائید کی تھی، ویسے بھی اس حویلی کو وارث کی ضرورت تھی۔ شہباز کا ایک ہی بیٹا تھا، ارحم، جو فوت ہو گیا تھا، اور فراز کی صرف بیٹیاں تھیں۔ ارمغان کی مہین سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب ایسے میں ابریش جو بے شک بنی میں آئی تھی، مگر تھی تو ارمغان کی بیوی، جو اس کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ ارمغان کا بیٹا تھا، اس حویلی کا وارث ہی ہوا۔ دوسرا، ابریش کو قبول کر لینے سے ونی کی رسم کے خلاف کیس والا خطرہ بھی ٹال جاتا، لہٰذا انہوں نے دوسرے دن ہی ارمغان کو بلا کر انہیں اس کی بیوی اور بچے کو قبول کیا، لہٰذا اب انہیں حویلی میں برابر اہمیت اور حقوق حاصل ہوں گے۔ شہباز
نے سب سے پہلے اس فیصلے پر غصہ کرنا چاہا تو شہباز لغاری کی سختی سے پیش آنے پر خاموش ہو گئی تھی۔ ارمغان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ لغاریوں نے اپنی بہو تسلیم کر کے وہی درجہ دیا جو شہناز صاحبہ کا تھا، اور شہناز کا تو اس بات نہیں کرتی تھی، مگر صاحبہ اس کے لیے بہت خوش تھی۔ ابرش کے لیے وہ بڑی بہنوں کی طرح تھی۔ ابرش کی زندگی آج سنوری تھی تو اس کے پیچھے انہی کا ہی ہاتھ تھا۔ شروع میں اسے ارمغان لغاری اور اس کے کمرے کی اجنبیت محسوس تھی، مگر پھر ارمغان کا لانگ لیونگ کیئر انداز اور خلوص جو ہر عمل سے چھلکتا تھا ابرش کے دل کی دیواروں پر محبت کی دستک دینے لگا۔ یہ دستک 6 سال پہلے تب ہوئی تھی جب ارمغان لغاری کو پہلی مرتبہ اس نے اسی کمرے میں دیکھا تھا اور وہ اس کے قریب آیا تھا، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے تھے، جذبات اور احساسات مردہ ہو گئے تھے، لیکن اس کی محبت دیکھ کر وہی جذبات اور احساسات پھر سے زندہ ہو گئے تھے۔ ارمغان روز بروز اس کے قریب جا رہا تھا اور اس نے زبردستی جلد بازی نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابرش کے دل میں درد ہے، ماضی کے زخم ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا اس کی محبت سچی ہے۔ ایک رات جب ابرش اس کے کچھ فاصلے پر لیٹی ہوئی تھی تو ارمغان نے اس سے کہا تھا، ابرش میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں مجھے لے کر اعتبار نہیں، میری طرف سے خوف لاحق ہے۔ بے شک مجھ پر اعتبار نہ کرو، مگر مجھے میری محبت پر یقین کر لو۔ اتنا جان لو کہ تم میرے لیے وہ ہو جسے میں آخری سانس تک اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابرش خاموش تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ارمغان لغاری پر بھروسہ کرنا اور اس کی محبت کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ خود کہہ بیٹھی، ارمغان، مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر یقین آ گیا، آپ میرے ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے منہ پر یہ الفاظ سن کر ارمغان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی اور ایک رات وہ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ لیکن ابرش کی مکمل رضامندی سے پھر ایک دن ارمغان نے اسے سرپرائز دیا کہ وہ اسے اور رائم کو گھمانے کا کہہ کر باہر لے آیا۔ طویل سفر کے بعد جب وہ ایک پرانی گلی میں گاڑی لایا تو ابرش کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اسے وہ جگہ جانی پہچانی سی لگی تھی، یوں جیسے بہت سی یادیں وابستہ۔ ارمغان نے اسے کہا، ابرش، میں تمہیں ان سے ملوانے لایا ہوں جن سے تم ناراض ہو۔ شاید وہ اسے اس کے ماں باپ کے گھر لایا تھا، اور ابرش نے دروازے کے اندر قدم رکھا اور اس کے سامنے اس کے بابا اور ماما اور اس کے ساحل بھیا تھے، اور اس کے چہرے پر پشیمانی اور درد اور آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ ابرش کی آنکھیں بھی بہنے لگی۔ برسوں کا بچھڑا پن ایک پل میں سمٹ آیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر ماں اور باپ سے لپٹ گئی تھی۔ ارمغان کھڑا اس جذباتی منظر کو نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ واقعی اپنے ماں باپ سے ناراض تھی، تبھی تو اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی انہیں ڈھونڈنے اور ان سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر آج ارمغان نے اس کی یہ ناراضگی ختم کر دی تھی۔ پورا دن اس نے اپنے والدین کے ساتھ گزار کر پھر جلد آنے کا وعدہ کر کے ارمغان کے ساتھ حویلی لوٹ آئی تھی۔ ماہین، جو ایک ہفتے سے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ارمغان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا بھلا؟ جب اس نے خود ہی طلاق مانگی تھی تو لہٰذا اس نے ماہین کی خواہش کو پورا کر دیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ طلاق کا فیصلہ ماہین کا اپنا تھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو گیا، مگر ابرش اضطراب میں مبتلا رہتی تھی۔ ایک دن ارمغان نے اصرار کر کے پوچھا تو کہنے لگی، جس رسم کا میں شکار ہوئی تھی، میں چاہتی ہوں کہ وہ اس گاؤں سے ختم ہو جائے تاکہ میری طرح سے کوئی اور بچی ایسی رسم کا شکار نہ بنے، لیکن اس میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ارمغان اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ جلدی اس کے بارے میں کچھ کرے گا، تم پریشان نہ ہو۔ اور پھر ہاتھ سی کوششوں کے بعد اس نے گاؤں کے بڑوں کو اکٹھا کر کے ایک بیٹھک بلوائی، جس میں اعلان کیا کہ آج کے بعد اس گاؤں میں ونی جیسی کوئی رسم نہیں ہوگی، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ گاؤں کی جوان نسل تو تھی ہی اس رسم کے خلاف، مگر کوئی ڈر کے مارے اس کے بارے میں خلاف ختم کرنے کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ مگر ارمغان نے اس کے بارے میں آواز اٹھا کر بہت بڑی ہمت کا مظاہرہ دکھایا اور ہمت دکھائی، بلکہ ان تمام مشکلات اور مسائل کا ڈٹ کر سامنا کیا جو اسے اپنے گھر سے ہی نہیں، گاؤں کے مختلف لوگوں سے جھیلنے پڑے۔ اس سب سے کم 3 مہینے کا عرصہ لگا تھا اور لوگوں کو سمجھانے اور قائل کرنے کی خاصی دشواری پیش آئی تھی۔ اس رسم کے خاتمے کا قانونی نوٹس اس نے باقاعدہ عدالت میں حاصل کیا تھا۔ سب سے میڈیا شیلا فاروقی اور اس کی ٹیم نے بھی اس کا پورا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ آخرکار جب گاؤں سے اس پرزودہ رسم کا خاتمہ ہوا تو ابرش کا اضطراب بھی سکون میں بدل گیا۔ اب اس کی زندگی نارمل ہو چکی تھی اور اس کے گھر والے آزادانہ اس سے مل جاتے تھے، اور جب وہ چاہتی تھی ان سے مل کر آتی تھی۔ کسی قسم کی روک ٹوک یا پابندی نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی۔ رائم کے بعد زارا نے آ کر ان کی زندگی مکمل کر دی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔